السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ وقال الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ: العلم نور، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ علم ایک نور ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ نور لے کر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے پھر اس کو دنیا کے اندر لوگوں میں تقسیم کیا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے یہ علمی فیض پایا اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ علمی میراث چلتے چلتے آج بھی ان مدارس کے ذریعے امت کو پہنچ رہی ہے۔ معلمین حضرات پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں، ان کا پورا سال تعلیم و تعلم میں ہی گزرتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جس آدمی کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ تو یہ جو طلباء ہوتے ہیں یہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ طلباء جو ہیں جو اس وقت اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کر چکے ہیں، معہد کے مختلف کلاسز کے اندر، مختلف سیکشنز کے اندر اپنا تعلیمی سفر شروع کر چکے ہیں، آپ سب کے سب ایک خاص مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ لوگ وہ دولت حاصل کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔ یہ سچوں کی نسبت ہے اور اس کے حاصل کرنے والے بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سچا بنا دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: اگر نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں ہے جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، اور جب طالب علم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں علم کا طلب کرنے والا، علم کا پڑھنے والا طالب علم جو ہوتا ہے اس کو بہت مقام ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا: جو طالب علم اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور خوشی سے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم اس نوجوان، اس بوڑھے کو کہتے ہیں، اس مرد اور اس عورت کو کہتے ہیں جس کے اندر اس نور نسبت کو حاصل کرنے کی پیاس موجود ہو۔ آپ نے اسفنج کو دیکھا ہوگا، جب بھی آپ اس کو پانی میں ڈالیں وہ پورے پانی کو چوس لیتا ہے، اس کی نس نس میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ علم چوس انسان کو طالب علم کہتے ہیں۔ وہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں اس طرح بیٹھتا ہے کہ جو لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اس کی یادداشت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔
جیسے پیاسا انسان گرمی کے موسم میں کتنی رغبت اور طلب کے ساتھ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، طالب علم اس سے بھی زیادہ رغبت اور طلب کے ساتھ اپنے استادوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ یہ مارے باندھے کا کام نہیں ہوتا، یہ اپنے دل کی چاہت ہوتی ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اور آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں اس میں تو ویسے ہی اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، اپنے آفس میں، جہاں پہ بھی انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں خوشی دیاں ونگا، کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اپنے دل کی بات ہے کہ انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، اس لیے طالب علم کی نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جو علم کا طلب کرنے والا ہوتا ہے، کوئی دن میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی رات میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی صبح میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شام میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور علم کی طلب حاصل کرنے کی شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جن دنوں فرنگی کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ان دنوں عوام الناس میں کام کرنا ہوتا تھا، لہذا آپ رات کو بڑی دیر کے بعد دارالعلوم میں واپس تشریف لاتے تھے، اور حضرت کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی تشریف لاتے تھے وضو فرما کر مسجد میں نفل ادا کرتے تھے، مگر طلباء ایسے تھے، انہوں نے اپنے خادم دربان سے کہا ہوتا تھا جیسے ہی حضرت تشریف لائیں ہمیں جگا دینا۔ ادھر حضرت نفل پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، ادھر حدیث کی پوری کلاس آپ کے پیچھے کتابیں لے کر موجود ہوتی تھی، ان کے ہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی شیخ تشریف لے آتے، جب بھی استاد آ جاتے، طلباء اسی وقت پروانوں کی طرح شمع کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے قید کر دیا۔ چند دن گزرے تو ایک نوجوان حاکم وقت کے دربار میں آیا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ جس نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پر علم کا نور محسوس کیا۔ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، علم کا نور چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس آیت کا مصداق تھا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کا جی چاہا یہ نوجوان جو بھی سوال لے کے آیا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ حاکم نے بھی اس کیفیت کو محسوس کیا، اس نے کہا اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو ہم دور کر دیں گے، اگر کچھ چاہتے ہو تو ہم تم کو پورا کر کے دیں گے۔ یہ بات سن کر نوجوان نے کہا میں یہ درخواست لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ حاکم وقت بہت حیران، سب لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ پوچھا کیوں بھیجیں جیل آپ کو؟ جواب دیا کہ آپ نے میرے استاد کو جیل بھیجا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کتنے دنوں سے میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے جیل بھیجیں گے میں جیل کی مشقتیں صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا، مگر اپنے استاد سے سبق پڑھ لیا کروں گا، میرے سبق کا ناغہ نہیں ہوگا۔ شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دارالعلوم میں حاضر ہوا تو اس وقت کلاس کے داخلے بند ہو چکے تھے۔ ناظم تعلیمات نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں ایڈمیشن دے سکتے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دارالعلوم میں کوئی کچن نہیں، کوئی مطبخ نہیں، اور نہ ہی کوئی کھانا بنانے والا ہے، نہ ہی کوئی طباخ ہے، بلکہ بستی والوں نے جو گھر موجود ہیں ایک یا دو طالب علموں کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اس لیے جتنے طلباء کا کھانا گھروں سے آتا ہے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا جاتا ہے اور باقیوں سے معذرت کر لی جاتی ہے۔ اب کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جو مزید طالب علم کا کھانا پکا کر دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اگر کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہو تو کیا پڑھنے کی مجھے اجازت ہے؟ کیا میں کلاس میں بیٹھ سکتا ہوں، استاد سے پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو مشروط داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا رہتا، رات کو تکرار کرتا، اور جب اسٹوڈنٹ سو جاتے تو میں اساتذہ کی اجازت سے دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ بستی میں سبزی یا فروٹ کی 2 دکانیں تھیں، اس وقت تو وہ دکانیں بند ہو چکی ہوتی تھیں۔ میں ان کے سامنے جاتا تو مجھے کہیں سے آم کے چھلکے، کہیں سے خربوزے کے چھلکے، کہیں سے کیلے کے چھلکے مل جاتے۔ میں انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتا، دھوتا، صاف کرتا، پھر کھا لیتا۔ میرے 24 گھنٹے کا ایک کھانا ہوا کرتا تھا۔
میں پورا سال اسی طرح چھلکے کھا کر گزارا کرتا رہا مگر اپنا سبق قضا نہ ہونے دیا۔ یہ بھی طلباء تھے، اسی دنیا کے اندر تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی چیز کے لیے ترسے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات علم کے لیے ترس رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کے نظر میں اساتذہ کا درس سننا دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا تھا، اور ان کے ہاں ناغے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ طالب علم ہے، یہ طلب ہے انسان کے اندر جو انسان کے سینے کو نور سے روشن کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سال کے دوران، پڑھائی کے دوران ناغے سے بچیں، کوشش کریں اپنے کاموں کو پہلے سمیٹ لیں، آگے پیچھے کر لیں، کلاس مس نہ ہو، کلاس کو اٹینڈ کریں، کلاس کے اندر کوئی ناغہ نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے علماء نے طلب علم میں وہ مجاہد ہے اور دکھ اٹھائے کہ پوری دنیا کی تاریخ اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دیا کرتے تھے، وہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک اور بستی تھی، وہاں سے بھی لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت آپ ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں۔ فرمایا میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ اس پر سوار ہو کے ہماری بستی میں آئیں اور وہاں درس دے کر جلدی واپس چلے جایا کریں۔ اس طرح پیدل آنے جانے میں جو وقت لگے گا وہی آپ درس میں لگا دیجئے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ جب آپ نے درس دینا شروع کیا تو یہ وہ دن تھے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا میں نے بھی آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا اب کیسے وقت فارغ کریں، مجھے تو فلاں جگہ درس دینا ہوتا ہے، میرے پاس تو بالکل وقت ہی نہیں ہے۔ عرض کیا حضرت جب آپ یہاں درس دینے کے بعد سواری پر بیٹھ کر اگلی بستی کی طرف جائیں گے، آپ سواری پہ بیٹھے ویسے درس دے دیجئے گا، میں سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا اور آپ سے علم سیکھتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کی اس سے اعلیٰ مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ دین اسلام اسی کا حسن و جمال ہے کہ انسان علم سے اتنی محبت کرتا ہے، علم دوست بن جایا کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک محدث کی خدمت میں پہنچے۔ فرماتے ہیں ہم تینوں کے پاس گزر اوقات کے لیے ستو وغیرہ تھے، ہم اسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے رہتے۔ ہمارے سبق کے مکمل ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ 2 آدمی تو استاد کا درس سننے کے لیے جایا کریں اور تیسرا آدمی مزدوری کر لیا کرے تاکہ کھانے کا بندوبست ہو جائے اور بقیہ دن ہمارے اس طرح آرام سے گزر جائیں۔ ایک دن سب کو کام کرنا پڑے گا اور یہ 3 دن گزر جائیں گے۔ فرماتے ہیں باقی 2 تو درس سننے کے لیے چلے گئے۔ جس آدمی نے پہلے دن مزدوری کرنی تھی وہ مسجد میں چلا گیا، سوچنے لگا مجھے مخلوق کی مزدوری کرنے سے کیا ملے گا، کیوں نہ اپنے مالک کی مزدوری کر لوں، بالواسطہ لینے کے بجائے بلا واسطہ کیوں نہ حاصل کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے نفلیں پڑھنی شروع کر دی، وہ نفلیں پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، سارا دن مسجد میں گزارا اور شام کو واپس آ گئے۔ باقی دوستوں نے پوچھا بتاؤ کچھ انتظام ہوا؟ کہنے لگے میں نے سارا دن ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو پورا حساب چکاتا ہے، اس لیے وہ دے دے گا، اور وہ مطمئن ہو گئے۔ دوسرے دن دوسرے کی باری تھی، اپنی سوچ کے تحت انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا اور وہ بھی مسجد میں سارا دن عبادت کرتے رہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہے۔ شام کو دوستوں نے پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ کہنے لگے میں نے ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو کسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا ادا کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے تمہیں تمہارا اجر مل کر رہے گا۔ تیسرے دن تیسرے نے بھی یہی عمل کیا۔ اللہ کی شان، تیسرے دن کے بعد حاکم وقت رات کو سویا ہوا تھا، اس کو خواب میں ایک بہت بڑی بلا دکھائی گئی اور بلا نے اپنا پنجہ اسے مارنے کے لیے اٹھایا اور کہا سفیان ثوری اور اس کے ساتھیوں کا خیال کرو۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے ہر طرف اپنی پولیس دوڑا دی اور کہا پتہ کرو سفیان کون ہے۔ اس نے ہر ایک کو درہم اور دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں بھی دیں اور کہا کہ جیسے ہی پتہ چلے تو یہ تھیلیاں تو فوراً دے دینا اور پھر مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں خزانوں کے منہ کھول دوں۔ ادھر تعلیم کا دن مکمل ہوا، ادھر پولیس تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچی۔ پولیس والوں نے پوچھا یہاں سفیان نامی کوئی بندہ ہے، اور بتایا وقت کے حاکم کو ایک خواب آیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ سفیان ثوری اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورے کیا کہ اب 2 دروازے ہیں، ایک مالک کا دروازہ ہے اور ایک حاکم وقت کا دروازہ ہے۔ ہم نے جو علم پڑھا ہے
اس میں یہی سیکھا ہے کہ ہم نے مالک سے لینا ہے، لہٰذا ہماری علمی غیرت گوارا نہیں کرتی ہم چل کر حاکم وقت کے دروازے پہ جائیں۔ اللہ اکبر! سوچئے 3 دن کے بھوکے تھے، حاکم وقت کے پاس جوانا گوارا نہیں کیا، بلکہ اسی حالت میں انہوں نے واپس اپنے وطن کا سفر مکمل کیا۔ یہ وہ طلباء تھے جن کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر رہتی تھی اور وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مدد و نصرت آیا کرتی تھی۔ جو حضرات محنت و مجاہدے کے ساتھ طلب علم میں لگے رہتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی خصوصی بارش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ان حضرات نے علم کے حصول میں ایسے مجاہدے کیے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی باقی ضروریات کم لگتی ہیں۔ آج تو بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 20 سال تک یہ معمول رکھا کہ وہ 24 گھنٹوں میں مغز بادام کے 7 دانے کھا لیتے تھے اور انہی پر پورا دن گزار جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے میں نے طلب حدیث میں کوفہ کے اتنے چکر لگائے کہ وہ میری گنتی سے باہر ہیں۔ سوچئے کتنی محنت کی ہوگی کہ بادام کے 7 دانے 20 سال تک یہ معمول رہا، 24 گھنٹوں میں صرف یہی خوراک ہوتی تھی، اور یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ تھا اور الحمدللہ قبولیت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں کہلایا جا سکتا جب تک وہ امام بخاری کی تصنیف کردہ کتاب بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت 2 طرح سے ہوتی ہے، یادداشت کے ذریعے کی جاتی ہے یا اپنی زندگی میں ان احکامات کو لاگو کرنے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انہوں نے شریعت کے احکامات کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ تمام اللہ والے اور علماء بھی اس پر عمل کرتے رہیں کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ رب والے جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں یعنی علماء اور صلحاء، ان کا فرض میں منصب ہی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی برج بنتی ہے تو پولیس اس کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح علماء کرام بھی قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک آیت پر ایک ایک حدیث کے اوپر ڈیرے ڈال لیا کرتے ہیں۔ یہ تمسک بالکتاب ہے اور یہ فقط الفاظ پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو علم ہم حاصل کریں اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ علم نافع وہ علم ہے جس پر انسان کا عمل ہو، اس لیے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سب آپ کو علم پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیوں میں تقوی و پرہیزگاری، اخلاق حمیدہ، تواضع، انکساری نظر آئے گی، اخلاق سے بھری ہوئی زندگی نظر آئے گی، آج جانا زندگی نظر آئے گی۔ عزیز طلباء، یہ اہل حق کا ایک قافلہ ہے، اس قافلے کے سرخیل اور امام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کے بعد ان کے صحبت یافتہ اور پھر ان کے بعد ان کے صحبت یافتہ علماء صلحاء آئے۔ یہ ایک قافلہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار کے اس جہان سے اگلے جہان کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے، اپنی اخلاص بھری زندگی گزار کر چلے گئے۔ آج بھی مدارس میں، مختلف اداروں میں، مختلف جگہ میں ایسے طلباء اور علماء موجود ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے 30 سال، کسی نے 35 سال، کسی نے 40 سال تک حدیث مبارکہ پڑھائی۔ انہوں نے چٹائیوں پر بیٹھنا گوارا کیا، جو روکھی سوکھی ملی اس کو کھا کر صبر شکر کر لیا، کبھی بھی حاکم وقت کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان مانگا، اللہ رب العزت کے احسان مند رہے اور انہی مدارس میں رہ کر حفاظت کتاب کو اپنا فرض میں منصبی بنا لیا اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے دکھائی دیے۔ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے فضل اور کمان عطا کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی استقامت کو
جنہوں نے زندگی میں پیش آنے والی تمام مشقتیں اور مصیبتیں تو برداشت کی، مگر حکومت وقت کے دروازے دیکھنے کے بجائے اپنے رب کے دروازے کو دیکھا۔ عام بادشاہ کے دروازے دیکھنے کے بجائے رب العالمین شہنشاہ کے دروازے کی طرف نظر جمائے رکھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی، مگر کتاب و سنت کے خلاف عمل نہ کیا۔ اگر ان کی داستانیں پڑھنی ہو، تاریخ علماء دیوبند پڑھ لیجئے، اس کے اوراق گواہی دے رہے ہیں ان حضرات نے حفاظت دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا تھا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ بادشاہ کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اب وہ بادشاہ کا ماحول تھا جو اراکین سلطنت سے آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی لوگوں کی نظروں میں، بادشاہوں کی نظروں میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی حالت سے باز آ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے، مجھے شرمسار کیا ہوا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ سے اڑا اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ ایک قرآن مجید اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دی اور وہ وہاں سے نکلا اور بصرہ پہنچ گیا۔ وہاں مزدوروں میں رہنے لگا اور کام کرنے لگا۔ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر مزدوری کر لیتا۔ 1 درہم مزدوری لیتا، نہ اس سے کم لیتا نہ اس سے زیادہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکا نہایت خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، مستری مزدور وغیرہ۔ ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میں مزدوری کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ میں 1 درہم اور 1 دانک مزدوری لوں گا، اس سے نہ زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا ہوا تھا۔ میں اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ 1 درہم اور 1 دانک لیا اور چل دیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایسا مزدور لڑکا تھا، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں مجھے اس کے کام کو دیکھ کر رغبت ہوئی، میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر کنسٹرکشن بند کروا دی۔ ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھتا ہوا ملا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، مزدوری کرنے کا پوچھا، اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر یہ حیرت ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے سوچا میں چھپ کر دیکھوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔
کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اتنا زیادہ کام کر لیتا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے چھپ کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کے کاموں میں غیبی کی مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا؟ اسی طرح 1 درہم اور 1 دانک لیا اور چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک شخص نے بنایا، وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا۔ میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹایا اور چند اشعار پڑھے، جن میں سے ایک شعر کا مفہوم یہ تھا، اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے مجھے نہلا دینا، مجھے انہی کپڑوں میں کفنا دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نیا کفن خرید لوں؟ اس نے کہا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ وہی جواب تھا جو حضرت صدیق اکبر کا تھا، انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی، میری انہی چادروں میں کفن دے دینا۔ اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ زندہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن مجید ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا خود انہی کے ہاتھوں میں دینا۔ یہ کہہ دینا، ایک پڑوسی لڑکے کی میرے پاس امانت تھی، وہ آپ سے یہ کہہ گیا، ایسا نہ ہو اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت ہو جائے۔ یہ اس نے کہا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا۔ دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دیں۔ قرآن مجید اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچ گیا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا، بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی موجود تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو نبی علیہ السلام کی قرابت کا واسطہ، ذرا توقف کیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی، یہ چیزیں اپنے ہاتھ سے آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، میں واپسی پر بلاؤں گا، میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپس مکان پر پہنچے، محل کے پردے گروا کے دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا گو، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا، کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اس کا خیال رکھنا، امیر پر صدمہ بہت اثر ہوتا ہے، اگر تمہیں 10 بات کرنی ہو تو کوشش کرنا 5 باتیں کر لو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس وقت بادشاہ سلامت بالکل تنہا تھے، اکیلے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری کروائی؟ میں نے کہا، کروائی۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کو نبی علیہ السلام سے قرابت تھی؟ کیونکہ یہ حضرات حضور علیہ السلام کے چچا
حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ رب العزت سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ انسان، یہ شخص کون ہے، یہ نوجوان کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا یہ حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے انہیں غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، پھر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں۔ اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا، چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون الرشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نے میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جس کو انقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے ایک کرشمے ہیں۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا اب میں اپنی زندگی کو بدل کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کروں گا۔ عزیز طلباء، عزیز اسٹوڈنٹس، عزیز طالبات، اس سال آپ نے اپنے تعلیمی سال کا ابتدا کر دیا۔ آپ کی تعلیم کا پہلا سال ہے، یہ اگلے سال چل رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنے اس تعلیمی سال پہ ان اکابر کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں، شوق اور جذبے کے ساتھ علم کو حاصل کریں اور پھر کوشش کریں جو علم حاصل کریں اس کے اوپر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں کیسے اترتی ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی ان طلباء کی برکتوں کے صدقے اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے سینے کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ طلباء کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی مرید نے کہا ہمارے شیخ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسے ایسے مریدین عطا کیے، یہ مقامات عطا کیے، یعنی ان کے سامنے ان کی تعریف کی۔ حضرت اس پر خاموش رہے۔ اتنی خاموشی پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ گئی۔ کیوں؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کی لغزشیں ہیں۔ جی ہاں، جب بڑوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے پھر ان کے ناز بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے۔ دوسرے نے تعریف کی، آپ خاموش رہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ چنانچہ آزمائش کے طور پر ان پر قبض کی کیفیت آ گئی، سب کیفیات ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے آپ کئی دن تک روتے رہے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے میرے مالک، میری کس غلطی کی وجہ سے یہ کیفیتیں بند ہو گئیں، مجھ سے چھن گئیں، میرے اوپر کیا آزمائش آ گئی، آپ مجھ پر واضح فرما دیجئے۔ بالآخر آپ کو خواب میں بتایا گیا یہ اس وجہ سے کیفیت پیش آئی، اور اس کا حل یہ ہے آپ قریب کے ایک مدرسے میں جہاں چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں وہاں جائیں، ان طلباء سے دعا کروائیں، ان کی دعا کی برکت سے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، وہ پہلے والی کیفیت دوبارہ آپ کو مل جائے گی۔ چنانچہ آپ صبح اٹھے، اس مدرسے میں گئے جہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب پہنچے تو ادب کی وجہ سے استاد کھڑے ہو گئے، شاگرد بھی کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فرمانے لگے آپ مجھے اللہ کا بڑا ولی سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، میری حالت یہ ہے، مجھے خواب میں حکم ہوا ہے میں دعا کروانے کے لیے آپ کے پاس آؤں، لہٰذا اللہ رب العزت کے ہاں حضرات طلباء طالبات کا یہ مقام ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کر دعا کی،
اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کیفیات واپس پہنچا دیں، واپس عطا فرما دیں۔ پروردگار عالم ہماری یہاں حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں بھی اپنے بندوں میں جو مقبول ہیں، جو محبوب ہیں، ان کے اندر شامل فرمائے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تک جسم میں سانس ہے اس وقت ہمیں علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے۔ پروردگار عالم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات خوش قسمت لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت کے نور میں، اللہ رب العزت کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں یہاں سے فیض حاصل اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو طلباء طالبات بیت ہونا چاہتے ہیں، اصلاحی تعلق کام کرنا چاہتے ہیں، سچے دل سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسے کلمات پڑھنے سے اب آپ سچے دل سے توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ رب العزت دلوں کو دور سے منور فرمائیں گے۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ حفاظ کرام طالبات طلباء جو ہیں اپنی منزل کے مطابق پڑھیں۔ چوتھی چیز، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف۔ پانچویں چیز مراقبہ ہوتا ہے، صبح یا شام میں کسی وقت آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز رابطہ شیخ ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی وقت میں ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین بندوں میں بندیوں میں شامل فرمائے۔
آپ حضرات ماشاءاللہ خوش نصیب طلباء ہیں جو اللہ رب العزت کے علم حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس انسٹیٹیوٹ کے اندر، امہد کے اندر ماشاءاللہ آپ انرولڈ ہوئے ہیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ حضرت جی رحمت دامت برکاتہم عالیہ کی برکتیں بھی ہیں، ان کی رحمتیں بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ رب العزت تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ادارے کے اندر خوب محنت کریں، دن رات لگائیں اور اس کا نام دنیا میں روشن کریں۔ الحمدللہ لاسٹ ایئر ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کا بہت اچھا ریزلٹ آیا، بہت اچھے نمبر میں مارکس کے ساتھ ان نے کامیابیاں حاصل کی، اور الحمدللہ اگلے سال میں پرموٹ ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ سفر ترقی کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ جاری و ساری فرمائے، اور تا قیامت اس ادارے کو اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان اساتذہ کا، ان کوآرڈینیٹرز کا، ان کام کرنے والی بچوں اور بچیوں کا جو ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں اس ادارے کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کی ایفرٹس کو، ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کا اب سال شروع ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ اس کے اندر ناغہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کلاس کو اٹینڈ کیجئے، اور پھر کوشش کیجئے کہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، کزنز کو، بہن بھائیوں کو، ان کو بھی دین کی طرف راغب کیجئے۔ وہ لوگ بھی آئیں، وہ بھی آ کے حصہ لیں، وہ بھی پڑھیں۔ جو انسان آپ کی وجہ سے علم سے فائدہ اٹھا لے گا اس کو آپ کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ جس کو آپ موٹیویٹ کریں گے، نیکی کی طرف لے کے آئیں گے، اور وہ نیکی کی طرف آ گیا، چل پڑا دنیا کی طرف سے نکل کے، دنیا کی گندگی سے نکل کے، اللہ رب العزت اس کے اجر کے اندر آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ کا بھی حصہ اس میں لکھا جائے گا کہ آپ سبب بنے تھے، آپ وجہ بنے تھے اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے اور اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا گداگر تیرے در پہ حاضر ہیں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا شیطان نے بہت لوٹا، اللہ نفس نے ہمیں بہت خراب کیا۔ اے میرے مولا در بدر کی ٹوکرے کھاتے ہوئے اب تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا کبھی بھی اپنے سے دور نہ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جس کو آپ کے در سے دھتکار دیا گیا، دھکے دے دیے گئے، پھر اس کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اے میرے مولا ہمیں امت نصیب لوگوں کی طرح نہ بنا۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا
اس بندے کے اوپر کوئی حسرت نہیں جسے ایک در سے نہ ملا دوسرے پہ چلا جائے گا، دوسرے سے نہ ملا تیسرے پہ چلا جائے گا۔ اللہ وہ دنیا کا مانگنے والا تھا، دنیا کا سائل تھا، اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے مولا مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے در پہ جھکے، اولیاء بھی آپ کے در پہ جھکے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جوش جذبے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پر زندگی کے ایک ایک حصے پہ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا مکروہات شریعہ کو مکروہات طبیعہ بنا۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا وہ تیرے کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ رات کو اٹھتے ہیں، اللہ وضو کرتے ہیں، مصلی پہ تیرے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اے میرے مولا دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے سامنے سر سجدے پہ رکھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں بھی شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما، نیکوکار لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ اب تو بال بھی سفید آ گئے۔ اے میرے مولا ہم نے سنا ہے آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے میرے مولا ان سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جسمانی روحانی تمام گناہوں سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام مرضوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں حسد سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا عجب سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ غصے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا تمام نفسانی شہوانی شیطانی خیالات سے محفوظ فرما، اللہ زنا سے محفوظ فرما، چوری ڈاکے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا تمام صغائر کبائر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اپنی خصوصی رحمت عطا فرما۔ اے میرے مولا جن طلباء و طالبات نے اس سال ایڈمیشن لیا، اللہ جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اے میرے مولا ان کے لیے سہارا بن جا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے میرے مولا علم نافع عطا فرما، ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کی قوت حافظہ کو مضبوط فرما، اللہ علم حاصل کرنا آسان فرما۔ اے میرے مولا جو رکاوٹیں ہیں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما، اللہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اے میرے مولا ان کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما۔ اے میرے مولا خیر کے راستے کو آسان فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ یہاں کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ اے میرے مولا جتنے طلباء اور طالبات ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اللہ جتنے اساتذہ ہیں جتنے پڑھانے والے استاد ہیں، اے میرے مولا جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں، اللہ تمام کو اپنی رضا عطا فرما، اپنی لقاء عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنے نیک مقربین لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں دو رنگی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی تیرے گھر کا دیدار کرتا ہے، کوئی طواف کرتا ہے، اے میرے مولا کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگتا ہے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، اے میرے مولا حج کا وقت قریب آ رہا ہے،
اے میرے مولا خیر عافیت کے ساتھ ہر سال حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو ہم نے دعائیں مانگی وہ دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہر قسم کی شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اللہ شیطان بدبخت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نفس امارہ سے محفوظ فرما، نفس مکارہ سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا سلسلے کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ ان کے علم میں برکتیں پیدا فرما، عمل میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، عزتوں میں برکتیں پیدا فرما۔ اے میرے مولا قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے میرے مولا ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اکابرین استاد جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے لیے خیر ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، آپ جانتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں تمام خیریں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد